اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی خاص ہے کہ میں بہت دیر سے تو الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں، کتنے میں بڑے الفاظ استعمال کر سکوں، لیکن میری اتنی اوقات نہیں، کسی کی بھی دنیا میں، کسی کائنات میں کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اتنے بڑے قصے کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے بیان کر سکے۔ ناظرین، اس قصے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب بیان آتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت، اور اللہ رب العزت کی آواز جب اس دنیا میں گونجی، ان ہواؤں میں اللہ رب العزت کی آواز، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس قصے کو سننے کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی یہ سارے معاملات ہوئے، یقین کریں کہ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے طریقے سے انسان کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے، ورنہ اس کو سیو لیٹر پہ کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس کے چند منٹ بھی مس کر دیے تو یقین کیجئے کہ میرا کیا نقصان ہوگا، آپ لوگ ایک بہت خاص انفارمیشن سے رہ جائیں گے۔ کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفسیر ابن کثیر سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو ایک تو آیات کے جو ہے وہ متراجم بھی ملیں گے، مختلف جو ہے وہ ترجمے بھی ملیں گے، اور دوسرا پھر احادیث مبارک کی روشنی میں بھی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے میں بیان کی ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو یقین کیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ رب العزت سے محبت رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دل میں محبت نہیں پیدا ہو رہی، یا جو لوگ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ان کی زندگی کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے میں اب آپ سے کچھ نہیں کہوں گا کہ ویڈیو پوری دیکھیں یا نہیں، لیکن اتنا ہے کہ جو بندہ یہ ایک بار پورا قصہ سن لے گا وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لے گا۔ دو قصے قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے، ویسے تو سارے ہی خوبصورتی سے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو اللہ رب العزت نے احسن القصص میں قرار دیا کہ ایک بہترین قصہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ہندوؤں کو چھوڑ کر، خواہ وہ کرسچنز ہیں، جیوش ہیں یا اور ہیں، وہ سب اس کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ درج ہے۔ تو ناظرین، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ زیر زبر پیش کے ساتھ بالکل حق اور سچ ہے، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید وضاحت فرمائی، تو یہ ویڈیو کیسی ہونے جا رہی ہے، آپ وقت نکالیں گے تو یہ آپ کے اپنے اوپر مہربانی ہوگی۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا، قتل کروانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دربار میں اس کے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ اگر اے فرعون تو اس طریقے سے سارے لڑکے ہی مروا دے گا تو یہ جو ہماری خدمتیں ہوتی ہیں یہ کون کرے گا؟ تو فرعون کو یہ مشورہ اچھا لگا، تو یہ طے پایا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے گا اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے تو وہ سال قتل کرنے والا تھا کہ اس سال میں تمام کو قتل کرنا تھا۔ تو ناظرین، ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب حاملہ ہوئیں تو ان کو بہت پریشانی ہوگی کہ یہ بچہ تو اس زمانے میں اس سال پیدا ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے کہ جب یہ قتل کریں گے، تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور وہ اپنے حمل کو چھپا کے رکھتی تھی۔ جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو نہیں قتل کیا جاتا تھا۔ ناظرین، فرعون نے اس پوری بستی میں، اس پورے ملک میں خواتین اور مردوں کو گشت پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت جو دائیہ تھی ان سے پوچھتی رہتی تھی کون کون سی خواتین ہیں جو کہ حاملہ ہیں اور ان کے بچے ہونے والے ہیں، تو اس پہ وہ نظر رکھتی تھی۔ یہ خواتین گشت کر لیتی تھی اور جو حاملہ خواتین ہوتی تھیں ان کے نام لکھ لیتی تھی، تو پھر جا کے چیک کرتی تھی
کہ ہاں ان کے ہاں جو ہونے والا تھا بچہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس قصے میں آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو آج تک آپ نے اور جگہ پر نہیں سنی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے حمل کو کپڑے میں چھپا کے رکھتی تھی، اور کسی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور نہ ہی کسی کو سمجھ پائی کہ وہ بھی حاملہ تھی۔ تو اگر جب ان کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ جلادوں کو بلاتی تھی عورتیں، اور جلاد اپنے تلواروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ آتے اور والدین کے سامنے بچے کو کاٹ پیٹ کے چلے جاتے تھے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا۔ تو ناظرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اتنا چھپا کے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو بھی گئی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پھر بھی بہت ڈرتی رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اتنی آسانی سے چھپا نہیں سکتے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی نازل فرمائی۔ جی، باقاعدہ سورہ القصص میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، وحی نازل فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہ، اور جب کبھی تمہیں ڈر خوف ہوا کرے تو اس بچے کو پانی میں صندوق بنا کے ایک پانی میں بہا دینا، تو جب بھی ڈر خوف ہوا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ظاہر ہے کہ بچے کی تو محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ وحی کا کیا انداز تھا، یہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ وہ پیغمبر تو نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وحی کی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ بے فکر رہو، اس بچے کو ہم تمہارے پاس لائیں گے پیغمبر بنا کے، اور یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی رہے گا، تمہارے سامنے یہ پلے گا بڑھے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ تو ناظرین، وہ ہر وقت خوف زدہ اور رنجیدہ رہتی تھی، اور کیا کرتی تھی کہ دودھ پلانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو اس کو صندوق میں ڈال دیتی تھی، اور جب کبھی ایسے لگتا تھا کہ ہاں چیک کرنے والے آ رہے ہیں گھروں میں، تو صندوق میں ڈال کر بچے کو بہا دیا کرتی تھی، اور ایک ڈوری باندھی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر بالکل دریا کے کنارے پر تھا، بالکل، یعنی کہ گھر کے ساتھ ہی دریا بہتا تھا، تو ڈوری سے وہ بندہ رہتا تھا، اور جب وہ بندے چلے جاتے تھے تو اس ڈوری کو کھینچ لیتی تھی، اور کھینچ کے پھر بچے کو اس صندوق سے نکال لیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے کافی بار ہوا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ شخص ایسے آئے کہ ان سے بہت زیادہ خوف ہوا، اور ان کو شاید کچھ ایسے معلوم پڑ گیا تھا کیا، تو انہوں نے یقیناً ایسے کہا ہوگا کہ اس گھر میں کوئی بچہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جلدی سے صندوق میں بچہ رکھا، اور جلدی سے اس کو بہا دیا، ڈوری باندھنا بھول گئی۔ جب ڈوری باندھنا بھول گئی تو اس کے بعد وہ لوگ آئے، انہوں نے گھر کی تلاشی لی، بچہ کہیں بھی نہ ملا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بہت رنج ہوا کہ بچہ تو اب وہ دریا کی لہروں کے ساتھ آگے چلا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، جو کہ اس وقت مطلب چھوٹی سی تھی لیکن بڑی بہن تھی جو کہ شعور رکھتی تھی، تو ان سے کہا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹی سی بچی وہ دیکھتی رہی دریا کے کنارے، جیسے چلتے چلتے ہوتی ہے نا، یہ شو نہ کیا کہ وہ صندوق کو دیکھ رہی ہیں، وہ چلتے چلتے گئیں اور دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کی لونڈیوں نے اٹھا لیا ہے، دریا کے کنارے سے لونڈیوں نے اٹھا لیا، اور وہ صندوق بند تھا اوپر سے۔ اب انہوں نے کھولا نہیں کہ ڈر تھا کہ یہ صندوق ہمارے ہاتھ لگا ہے، سیکیورٹی بھی ہر طرف ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم پہ کوئی تہمت نہ لگ جائے کہ انہوں نے صندوق کھول کے بیچ میں سے کچھ نکال لیا ہے۔ تو وہ صندوق اٹھا کر سیدھا لے گئی کس کے پاس؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب دیکھا صندوق تو کہا کھولو اسے۔ کھولا تو دیکھا اس کے اندر بہت ہی نورانی شکل والا ایک خوبصورت سا بچہ، اتنی اٹریکشن والا بچہ کہ اس کو دیکھ کے وہ مسکرا پڑی، اور اتنی پیار اور محبت اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی کہ وہ انہوں نے بچہ اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد فرعون کے سامنے پیش کیا، تو فرعون نے ظاہر ہے کہ وہ تو سخت دل تھا اور اس کو معلوم تھا کہ ایک بچہ ایسا ہے، تو اس نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا فرعون نے۔ تو
تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو مت مارو، یہ بچہ ہے، ہماری اولاد بھی نہیں ہے، یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے کام بھی آئے۔ اب اتنی پیار اور محبت سے یہ حضرت آسیہ نے اپنے خاوند فرعون سے کہا کہ فرعون فی الحال چپ کر گیا اور اس بچے کی پرورش وہی ہونے لگی۔ اب وہ بچہ دربار میں پہنچ گیا فرعون کے، اور اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اس بچے کو دودھ پلانا تھا۔ اب دودھ پلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ایک کام کیا کہ جتنی بھی دائی تھی، دودھ پلانے والی جو دائیاں ہوتی تھیں، ان کے سامنے جب بچے کو پیش کیا تو بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سب دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے دودھ نہ پیا کسی کا بھی تو وہ پریشان ہوگی کہ بچہ ہے، اب اس کو دودھ پلانا ہے، کس کا دودھ پلائیں؟ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی لونڈیوں سے کہا کہ جاؤ کسی دائی کو ڈھونڈ کے لاؤ جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو ہم اس کو انعام و اکرام بھی دیں گے۔ جب وہ لونڈیاں بچے کو لے کے باہر نکلی تو اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ دور سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ کون ہے اور کس کا ہے؟ تو لونڈیوں نے کہا جی آپ کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کس کا ہے بچہ۔ تو لونڈیوں نے کہا جی کہ ہم اس تلاش میں ہیں کہ کوئی دائی ملے جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو ہم اس کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ تو اس بچی نے کہا کیا میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی؟ تو ان لونڈیوں نے شک بھری نظروں سے کہا کیوں، تم کیا اس بچے کو جانتی ہو؟ یہ کون ہے اور کس کا ہے جیسا بتا رہی ہو؟ تو اس بچی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلاتی ہے، دائیا ہے، بڑی اچھی ہے، تو اس کی بھی اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ان لونڈیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس عورت کے پاس لے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے آگے چلتی گئی اور وہ لونڈیاں پیچھے پیچھے گئیں، اور جب وہ لونڈیاں لے کے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس تو ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس بچے کو کیا آپ دودھ پلائیں گی؟ تو انہوں نے کہا لائیے دیکھتی ہوں بچہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں۔ اب والدہ دل پہ پتھر، آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن والدہ کا کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ ہے کیا سارا، تو اللہ رب العزت نے دیکھیے کیسے واپس اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد لونڈیوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا، تو وہ لونڈیاں کیا کہ ان کی والدہ کو بلایا اور محل میں پہنچ گئیں فرعون کے دربار میں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو دودھ پلایا کریں اور ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے، سونے چاندی دیں گے، آپ کو اس کی مکمل اجرت آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ تو آپ سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ آپ یہیں پر ہی رہ جائیں، اس محل میں ہی رہ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے خاوند بھی ہے، میرے اور بھی بچے ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، لیکن میں روزانہ آ کے اس بچے کو کئی بار آ کے دودھ پلا جایا کروں گی۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کا کرنا، میرے رب کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دن میں کئی بار محل میں جاتی، اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی اور اس کے بدلے آپ کو انعام و اکرام ملتا کہ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ روپے پیسے سے بھی بھر گیا، اللہ رب العزت نے آپ کو امیر کر دیا اور اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی، اور جس دشمن سے خطرہ تھا جان کا، اسی دشمن کے ہی ناز و نخرے میں شہزادوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش ہونا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بات حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمائی تھی فرعون کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اندازہ کریں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ بچہ بن گیا۔ کیوں؟ کہ اسی بچے کی برکت کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام پہ جنت واجب ہوگی، انہیں تو جنت مل گئی اور اللہ رب العزت کے ہاں درجات پا لیے، اور فرعون تو غرق ہو گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کیسے طریقے سے اپنے اس بندے کو کیسے بچایا اور واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچایا۔ تو ناظرین ہوا کیا
کہ یہ ایسے چلتا رہا، شہزادوں کی طرح آپ پلتے رہے، بہترین لباس، اچھا کھانا پینا اور کام کرنے والا ہے کہ بندے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ماشاءاللہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی عقل مند تھے۔ تو ناظرین ہوا کیا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو رہے تھے شہر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ دو آدمی کیسے جھگڑ رہے ہیں کہ ایک تو ان میں بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ قبطی بھی مصر والوں کو کہتے تھے۔ تو دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو قبطی نے کہا کہ آپ مجھے اس سے بچائیے، اس کے ظلم سے۔ تو ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا مکہ مارا کہ وہ بندہ گرا اور گر کر وہیں پر مر گیا۔ اب ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کسی نے بھی دیکھا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یقیناً یہ کام شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، اور شیطان ہی اس قسم کے کام کرواتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے کہ شہر میں داخل ہو گئے، اور یہ اب غور کرنے لگے کہ کیا کوئی اس قتل کے متعلق کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو دیکھا کہ کچھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے استغفار کی، طلب کی، اور اس کے بعد یہ کیا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ دوسرے دن پھر وہیں سے گزرے تو دیکھا وہی شخص ایک اور شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار آج تو پھر کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور تو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے دونوں کے جھگڑے کو چھڑانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، تو مطلب جھگڑا پیدا کروانے والا ہے۔ اب اس شخص نے یہ سمجھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے ماریں گے، آج یہ مجھے قتل کریں گے۔ اس شخص نے کیا کہا کہ اونچی آواز میں بولا، او یہ دیکھو، اس نے کل بھی قتل کر دیا تھا غصے میں آ کے، آج یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو بہت جھگڑالو ہے، یہ تو بہت فتنہ فساد کرنے والا ہے۔ اب لوگوں نے یہ ساری بات سن لی جنہوں نے کل وہ قتل ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کے بارے میں پورے چرچے ہونے لگ پڑے، اور وہ شخص بھاگتا بھاگتا فرعون کے دربار میں گیا اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک قتل بندے کو قتل کر ڈالا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، یہ تو بہت جھگڑالو ہے۔ تو وہاں پر پھر فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ طے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا جائے۔ اب ایک شخص جس کے دل میں اللہ رب العزت نے بار ڈالی، وہ بھاگتا بھاگتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ کہا کہ آپ کے قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے بھاگ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے میرا بچنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور دور چلتے گئے بھاگتے گئے اسی حالت میں بے سر و سامان، اپنی جان بچا کر۔ تو اس کے بعد راستے میں جب جا رہے تھے تو اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر لے چل، اور مجھے پوری امید ہے کہ تو مجھے ایک اچھی جگہ پر لے کر جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک فرشتہ گھوڑے پر آیا، ان کو بتاتا رہا کہ اس طرف بھاگو، جو کہ مدین کی طرف جاتا تھا، لیکن یہ روایات ہے۔ اب چلتے گئے 2 دن 2 راتوں کا سفر طے کرتے کرتے آپ مدین میں پہنچ گئے۔ اب مدین میں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور وہ دیکھا کہ وہ کنواں ہے اور وہاں پر چند لوگ یعنی مرد حضرات اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اس کنویں سے، اور 2 عورتیں کھڑی ہیں ساتھ، 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، اور عورتیں کیا کر رہی ہیں کہ وہ مرد اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کے پلا رہے ہیں، اور جو پانی اس سے ضائع ہو رہا ہے اور بکریاں پینے کے بعد جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس پانی کو وہ دونوں لڑکیاں روک رہی ہیں تاکہ وہ اپنی بکریوں کو پلانے میں کامیاب ہو جائیں بعد میں، یعنی پانی جمع کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیچاریاں پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے پانی کو روک رہی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہ ایک پتھر تھا، اس پتھر کو کنویں سے ڈھانپ کر
वो मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर वो पत्थर से कुएं को ढांप दिया, पानी को बंद कर दिया और वो बकरियों को पानी पिलाने के बाद चले गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से कहा कि तुम कुएं से इन पानी क्यों नहीं पिला रही हो इन बकरियों को? तो उन्होंने ये फरमाया कि हमारा वालिद बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है और हम दो ही हैं, हमारे में हिम्मत ताकत नहीं है कि हम इन बकरियों को पानी पिला सकें, इसलिए सबसे पहले तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को हटाया और डोल से पानी निकालकर बकरियों को जल्दी जल्दी पानी पिलाया और वो दोनों लड़कियां अपने घर में चली गई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर थके हारे भूखे, पेट भी मतलब अंदाज़ा करें 2 दिन से क्या खाया होगा, चल चल के एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस दरख्त के नीचे बैठ के दुआ की कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैं तुम्हारी तरफ से हर हाजत का मुंतज़िर हूँ, यानी कि मुझे कुछ भी अता फरमा दे ऐ या रब, जो भी तू मुझे नेमत अता फरमाएगा मैं उसका मुंतज़िर हूँ। ये वजीफ़ा हमने अपने चैनल पर लगाया भी था और आप लोगों को मालूम है कि ये बड़ी एक ख़ास दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। नाज़रीन, जब वो दोनों लड़कियां घर पहुंची और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यानी उनके वालिद ने उनसे पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो उन्होंने पूरी की पूरी हकीकत बता दी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद हैं, उन्होंने उनसे कहा जाओ उस आदमी को बुला कर लाओ। उनमें से एक लड़की से कहा था, वो लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़की का जो वहाँ पर आना है उसको बड़ा खूबसूरती से बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि वो लड़की शर्माती और लज्जाती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आई। तो ये मैं जब ये पढ़ा तो मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक औरत की शर्म व हया को और उसकी लज्जाती हुई आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे बयान फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, असल में उसके बाद वो जब अहादीस मुबारक की रोशनी में पता चला तो वो ऐसे है कि आपको मालूम है जो घरेलू लड़कियां होती हैं ना, उस ज़माने की भी जो लड़कियां थीं, घरेलू लड़कियां जो शरीफ इन लड़कियां होती हैं, जो अफीफ़ा औरतें होती हैं, पाक दामन औरतें होती हैं, उनमें ऐसा होता है कि वो लड़की शर्म व हया में लिपटी हुई थी और शर्म व हया से उसने क्या किया हुआ था कि एक तरफ को आँख की तरफ अपनी एक आँख पे ऐसे पर्दा किया हुआ था और दूसरे उसने उस जो पर्दा था, घूंघट था, उसको अपने दांतों में दबाया हुआ था कि ये सरक ना जाए। तो वो शर्माती हुई लजाती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची थी। तो उसके बाद वो आई और उसकी दानाई का किस्सा ये देखिए कि जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद ने आपको बुलाया, आए आप उनसे मिले। यानी उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी अख़ज़ कर सकते थे कि भाई ये लड़की मुझे लेके जा रही है या क्यों बुला रही है, क्या वजह है। तो उस लड़की की दानिशमंदी ये देखिए, इतनी खूबसूरती से उसने ये कहा, उसने कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है उसकी उजरत आपको अता करें, उसकी उजरत आपको अता करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिर खाली हाथ थे, बेसर सामान। तो आपको ये अच्छा लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई वसीला बना दिया है तो आप फिर चल दिए। नाज़रीन, जब हज़रत मूसा और वो लड़की घर पहुँचे तो उस बुज़ुर्ग ने यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो आपने सारा की सारी हकीकत बता दी। उस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप बच गए हो और अब आप सेफ़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह अमन में हो, तो आप जो है अब बेफ़िक्र हो जाओ। इतने में वो लड़की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुला कर लाई थी उसने कहा अपने वालिद मोहतरम से, इन्हें आप हमारी बकरियों की चराई पर रख लीजिए, चराई पर रख लीजिए, क्योंकि वो बंदा अच्छा होता है काम के लिए जो बहुत ताकतवर कवि हो यानी और अमानतदार भी हो। अब बाप ने बेटी से पूछा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये बहुत कवि यानी ताकत वाले हैं और ये अमानतदार भी हैं। तो लड़की ने फिर बताया कि वो शख्स जो अकेले वो पत्थर हटा ले, जिसको बहुत सारे लोग मिलकर बड़ी मुश्किल से हटाते हैं कुएं से, तो इसने अकेले हटा लिया, तो इससे तो ये साबित हुआ कि ये बहुत कवि और मजबूत इंसान है। दूसरा, अमानतदार इसलिए कि जब मैंने इसको बुलाया आपके पास आने के लिए तो इसने ये कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ।
اور جب میں تمہارے آگے آگے سیدھا چلتا ہوں، جب راستہ بدلنا ہو تو اس طرف کو کنکر پھینک دینا، اس طرف کو میں پھر اس طرف کا راستہ بدل لوں گا۔ اب ناظرین، اگر وہ لڑکی، غور کیجیے آپ، کہ اگر وہ لڑکی آگے آگے چلتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلتے تو دیکھنے والے اس کا الٹ نتیجہ لگا لیتے کہ بھائی شاید اس لڑکی کا پیچھا کوئی مرد کر رہا ہے۔ اگر وہ دونوں ساتھ مل کر بھی چلتے تو وہ نامحرم اور وہ بھی برا لگتا کہ یہ کیسا ہے۔ اب مرد آگے جا رہا ہے اور لڑکی پیچھے جا رہی ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلط قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا اور دانائی کا بھی اندازہ لگائیے۔ پھر جب چلتے تھے آپ نے دائیں مڑنا ہوتا تھا تو وہ لڑکی ایک پتھر کنکری اٹھا کر دائیں طرف پھینک دیتی تھی کہ آپ اس طرف مڑ جاؤ۔ جب بائیں مڑنا ہوتا تھا تو وہ اس طرف پھینک دیتی۔ ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر کا معلوم نہیں تھا۔ تو ناظرین، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ایک کام کیجئے کہ میری ان دو لڑکیوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں آپ شادی کر لیجئے اور 8 سال میری ان بکریوں کو چرائیے۔ 8 سال میری ان بکریوں کو چرائیے۔ اس پر اگر آپ 2 سال اور ایکسٹرا کر لیں، یعنی 10 سال کر لیں، تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر ایگری کر لیا اور دونوں میں طے پایا اور اللہ رب العزت کو گواہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اب یہ بکریاں چراؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، اور 10 سال پورے ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدت پوری ہوگی تو آپ نے چاہا کہ چلے میں جا کے واپس جاؤں اور اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں۔ جب آپ واپس گئے تو راستے میں، اب یہ دیکھیے جانے سے پہلے ایک اور بات کہ راستے میں سامان چاہیے تھا، اور سامان کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی جس کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے، یہ کہا کہ اپنے باپ سے کچھ بکریاں لے لو جو کہ راستے میں ہماری مطلب یہ ہے کہ دودھ پیتے رہیں گے اور ہمارے لیے مدد ہوتی رہے گی۔ تو پھر انہوں نے کچھ بکریاں مانگی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بکریاں عطا کی۔ اور ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی انہوں نے کچھ بکریوں کے جب جسم پر ان کو پھیرا تو ان بکریوں نے بڑے تندرست بکریاں بچے دیے اور ان سے بہت زیادہ دودھ بھی آتا تھا، یہ روایات میں ہے۔ اب جب وہ راستے پہ چل رہے تھے تو راستے پہ چلتے چلتے اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی، ٹھنڈ بہت بڑھ گئی، اتنی شدید سردی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہ سامنے پہاڑ ہے اس پہ یہ دیکھو آگ جل رہی ہے۔ وہ آگ دکھائی دی تھی ایک جگہ پر، پہاڑ میں روشنی ہو رہی تھی، تو وہ اس آگ میں تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم اس کو آگ سے اپنے آپ کو گرم کر لیں۔ تو ناظرین، ان کی بیوی نے وہیں انتظار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ کے گئے، اور جب پہاڑ پر چڑھ کے گئے تو وہاں پر کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سرسبز و شاداب ایک درخت ہے، بڑا خوبصورت سا ایک درخت ہے، اور اس کی ٹہنیوں میں سے آگ نکل رہی ہے، لیکن درخت کو آگ نہیں لگی ہوئی، لیکن اس میں سے آگ نکل رہی ہے اور شعلے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیران ہوئے اور پھر آپ اس درخت کے قریب آئے۔ جب اس کے درخت کے قریب آئے تو جیسے ہی قریب آئے تو اس کے بعد پھر اس درخت میں سے کیا آواز آتی ہے، میں اب آپ کی خدمت میں آیات کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 9 سے 50 تک میں اب یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، اس میں میرے اپنے الفاظ مطلب صرف تھوڑی سی تشریح ہوگی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اب یہ وہ وقت ہے اس کائنات کا جب اللہ رب العزت نے ایک بندے کے ساتھ آواز دے کر یہ بات کی، اور وہ کیا وقت ہوگا، کیا وہ درخت، کیا وہ منظر، کیا وہ انسان جس نے اللہ کی آواز سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو اب ذرا اپنے دل کو تھام کر رکھیے کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا باتیں کی سورہ طٰہٰ کی آیات 9 سے 50۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قصہ بتا رہے ہیں تو سورہ 9 سے کیا خبر شروع ہوتی ہے، سنیے۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی جب انہوں نے آگ دیکھی
اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس آگ میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک دامن میدان یعنی طویٰ میں ہو، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ تو ناظرین، یہ وہ الفاظ اللہ رب العزت کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی اور پھر یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ کیا یہ واقعی رب کی آواز ہے۔ تو وہ الفاظ کیا تھے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت آج اس میں روحانیت حاصل کی ہوگی اور آپ کا دل بھی بہت خوش ہوا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، ہم مزید بھی اس قسم کے قصے آپ کو بتائیں انشاءاللہ۔